کیلکیریا فلور اور بیراٹا کارب بہت مشابہ ہیں بہت سی باتوں میں، مگر دماغی طور پر کیلکیریا فلور بیراٹا کارب سے بالکل ممتاز ہو جاتا ہے۔ کیلکیریا فلور کا مریض دماغی لحاظ سے بیکورڈ نہیں ہوتا، لیکن دانتوں کے لحاظ سے بیکورڈ ہوتا ہے، اور بیراٹا کارب کے مریض کے دانت ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں دانتوں کو بنانے کا مادہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کی خواہ زیادتی ہو یا کمی ہو اثر ایک ہی ہے۔ زیادتی کے نتیجے میں جسم اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، رد عمل دکھانے لگ جاتا ہے، کمی ہو تو ویسے ہی مادہ موجود نہیں، اس لیے اس کی جو پہچان ہے بالکل واضح ہے بیراٹا کارب سے۔ لیکن گہری انڈیوریشنز اور گلینڈز کو پھلا دینا اور سخت کر دینا، گلے کی ہوں یا کہیں ہوں، چھاتی میں بھی بہت مفید ہے۔ اس پہلو سے ایک دوا فائٹولاکا بھی آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، جو چوٹی کی دوا ہے انڈیوریشنز وغیرہ میں۔ ٹھیک ہے جی آپ کو پڑھا چکا نا فائٹولاکا؟ جی سر۔ اس میں کیا خاص باتیں بتائی تھیں جو اکثر دوسری دواؤں میں نہیں ملتی؟ کوئی ایسے امتیازی نشان جو سارے مٹیریل میڈیکا میں اس کو ایک ممتاز دوا بنا دیتے ہیں؟ چیری بیگم آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑی دیر سے آپ نے حصہ نہیں لیا۔ گلینڈ کی سختی اور جلن، وہ تو کئیوں میں ہے، دودھ بونے پن کے لیے، وہ بھی بہت سی دواؤں میں آ جاتا ہے۔ گٹھلیوں کے لیے۔ یہ کوئی بات نہیں بنی۔ حفیظ صاحب اپنا دماغ لائیں، اب آپ کی بیگم فیل ہو گئی آج، دودھ آپ کو پہلا دفعہ موقع ملا ہے اوپر آنے کا۔ ہاں بتاؤ۔ اچھا آپ بتاؤ، وہاں سے ایک اچھی سی آواز آئی تھی، کیا؟ نہیں ہو جائے گا۔ اس میں دودھ کے جمنے کا ذکر ہے، جیسے دہی بن جائے اور سٹرنگز پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے آپ کو مٹیریل میڈیکا میں اور کہیں دکھائی نہیں دے گی، سمجھے؟ دودھ کا جمنا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ خون میں ایسڈز ہیں جو دودھ بنانے والے لیکٹک گلینڈز ہیں، ان کے ذریعے سے پینیٹریٹ کر جاتے ہیں دودھ میں اور وہ جما دیتے ہیں۔ یا دوسری بات یہ کہ کوئی وائرس ایسا ہے جو اس قسم کی چیز کا کام کرے، جیسے یسٹ کام کرتی ہے، اس طرح کا اثر دکھاتا ہے۔ وجہ جو بھی ہو، یہ ایک امتیازی بات ہے۔ دوسری کوئی اور امتیازی بات جس سے آپ کو فوراً فائٹولاکا دماغ میں آئے، فائٹولاکا کی خوشبو سونگھ لیں آپ اس سے، یا بدبو جو بھی چیز ہو، ابھی اگر پتہ نہ لگے تو پھر افسوس ہے۔ ناک کے کینسر میں فائٹولاکا کا ایک اہم مقام ہے، کیونکہ بہت کم دواؤں میں اور بھی شاذ کے طور پر ملتا ضرور ہے ذکر، لیکن اکثر یہ ناک کا کینسر بھی ریئر ہے اور اس کا ذکر بھی شاذ ملتا ہے، تو فائٹولاکا میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟